السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سچ۔ میں ہوں جمال یعقوب جعفری۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہیں۔ ناظرین، عورت اگر ماں ہے تو اپنے بچوں کے لیے جنت کا راستہ ہے، اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، اس گھر کے لیے رحمت ہے جس گھر میں وہ آتی ہے، اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کے ایمان کی نگہبان ہے۔ ناظرین، عورت کے بہت سے کردار ہمیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں دکھائی دیتے ہیں۔ اگر وہ بہن بن جاتی ہے تو اپنے بھائی کے لیے سہارا بن جاتی ہے، اس کی ہمت بن جاتی ہے۔ ناظرین، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ عورت آج معاشرے میں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہی ہے؟ ہمیں ہر جگہ خواتین اپنے حقوق کے لیے ہمیں ہمارا حق دو، یہ سلوگنز، یہ نعرے بلند کرتے دکھائی دیتی ہیں۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے، آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے کہ کیا وجہ ہے، کون سے حقوق کی وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں، کون سے حقوق ان کو چاہیے اور کیوں ہمارا معاشرہ ان کو حقوق دینے میں پیچھے رہ گیا ہے، ان کو ان کے حقوق نہیں دے سکا۔ آئیے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ ستی صاحبہ، جینڈر ایکٹیوسٹ ہیں، اس کے علاوہ ڈیولپمنٹل سیکٹر میں بھی بہت زیادہ کام کر رہی ہیں۔ ان سے بات کریں گے، جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ بیسیکلی یہ رائٹس ہیں کیا، ویمن رائٹس، اور سیکنڈلی جو سلوگنز ریس کیے جاتے ہیں، بولا جاتا ہے کہ ہمارے حقوق ہمارے حوالے کیے جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ بیسیکلی کیا ہے۔ ان سے بہت کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے حقوق ہیں جو خواتین ہیں وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ وہ انہیں ملیں۔ تو تھینک یو سو مچ جی سعدیہ صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سعدیہ صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ٹرم ہے ویمن رائٹس کہا جاتا ہے، اس کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے، کیا ہے یہ ویمن رائٹس؟ جب ہم بات کرتے ہیں رائٹس کی تو ہیومن رائٹس آر بیسکلی ویمن رائٹس۔ تو عورت جو ڈیمانڈ کرتی ہے وہ اپنے بیسک رائٹ جو کہ ان کو بیسکلی ایجوکیشن میں یا ان کو چاہیے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پراپرٹی میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہمارے دور دراز کسی گاؤں کی عورت کسی ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو رہی ہے یا اس پہ وائلنس کیا جا رہا ہے، تو اس کو نہیں پتا کہ میں کس طریقے سے جا کے اپروچ کر سکتی ہوں اور میرے کیا رائٹس ہیں۔ پراپرٹی کے رائٹس نہیں دیے جاتے، عورتوں کو نہیں پتا اس بارے میں۔ تو بیسک ہم لوگوں کا مقصد جو ہوتا ہے کہ ہم اویئرنیس پھیلائیں اور ان کو بتائیں کہ کس طرح سے آپ اپنے رائٹس لے سکتے ہیں۔ بیسکلی پاکستان میں جو ہے لاس تو بہت سارے بن جاتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہم لوگوں کو مین پرابلم آتا ہے وہ لا امپلیمنٹیشن کا ہوتا ہے کہ جو لا بن گیا وہ امپلیمنٹ ہو بھی رہا ہے، یا اس عورت کو جس کے لیے ہم نے یہ لا بنایا ہے اس کو اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو بیسکلی بہت زیادہ ہمیں ضرورت اس پہ کام کرنے کی۔ ٹھیک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو وراثت کے حقوق ہیں یا اگر فیملی لاس کی بات کی جائے جو امپلیمنٹ ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے؟ آپ نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ بھی کہا کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، امپلیمنٹیشن کیسے لا سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ کہاں پہ وہ جو بیسک رائٹس ہیں وہ لیگ کرتے ہیں اور ان کو کیسے ہم لوگ کیری کر کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ بیسکلی ہم لوگوں کی لا امپلیمنٹیشن تو سٹارٹ ہوتی ہے گورنمنٹ سے۔ اگر گورنمنٹ کوئی لا بنا دیتی ہے تو اس پہ امپلیمنٹیشن وہاں سے سٹارٹ ہونی ہے، اور پھر ہم لوگوں کا فردن بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو اس طرح سے یوٹیلائز کریں۔ وراثت میں جب ہم لوگ اگر بات کرتے ہیں فیمنزم کی تو ہم لوگ بیچ میں اسلام کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جب اسلام آ جاتے ہیں تو اسلام میں وراثت کو عورت کے اس کے حقوق ملے ہیں، جائیداد میں بھی ہے اس کا، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ اس طرح سے اس کو عورت کو حقوق نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ معاف کر دے، وہ عورت جو ہے وہ اگر شادی کر کے چلی جاتی ہے تو وہ نیکسٹ جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ اس کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی۔ تو بیسکلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اگر سوری ایکچولی میں روزہ بھی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ ریلیکس کریں، ٹھیک ہے، پھر آپ کنٹینیو کریں۔ اسمی سے بول رہی ہوں، ہاں صحیح ہے، ستی کا رواج ہے جیسے سندھ میں، ستی کا رواج ہے، عورت کے کاروکاری کا رواج ہے، اور نہیں ایک سیکنڈ، اور آصف میں کوئی اور رواج تھوڑے سے بتا دے جو کر دیتے۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک تو سب سے پہلے تو آنر کلنگ ہے، ٹھیک ہے، بہت جگہوں پہ قرآن سے شادیاں کرا دی جاتی ہیں، بچیوں کو ایجوکیشن سے روک دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مین پرابلم وٹا سٹا، ٹھیک ہے، کنٹینیو کریں آپ۔ ٹھیک ہے، وراثت کے حقوق نہ ملنے کے علاوہ بھی عورتوں کو جو مسائل ہیں جو کہ ان کا ایجوکیشن سے کو ایکسیس ہے، اس کے علاوہ دور دراز علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے شادی کرا دی جاتی ہے، ونی کر دیا جاتا ہے، تو وہ وہاں پہ ان عورتوں کے پوائنٹس رائٹس پہ بولنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔
اس کے علاوہ جو ایک چیز ہے ایجوکیشن, ہم لوگ ایجوکیٹ تو کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ بیسکلی ان کو اویئرنیس نہیں دے رہے ان کے رائٹس کی, کہ جو جن کو وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اپنے لیے اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہاں پہ جب خواتین اپنے رائٹس کے لیے, اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں کہ ہمیں یہ رائٹس ملنے چاہیے, تو کیا وہ ان خواتین کو ریپرزینٹ کرتی ہیں جو اصل میں یہ چیزیں فیس کر رہی ہیں, بیئر کر رہی ہیں, ایک زمانے سے کر رہی ہیں, اور جو سوسائٹل امپلیمنٹیشنز ہیں, جو غلط آپ لوگوں نے سوچا ہوا ہے, غلط کانسیپٹس بنائے ہوئے ہیں, ڈیولپ کیے ہوئے ہیں, کیا یہ انہی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں یا یہ جو ہیں وہ خواتین کر رہی ہوتی ہیں جن کو آلریڈی رائٹس ملے ہوئے ہیں؟ بیسکلی بات یہ کہ یہ آپ لوگوں نے سوچا, اس کو تو تھوڑا سا ہم الگ کر دیں گے, ہر کسی کا ڈفرینٹ جو ہے پرسپیکٹیو ہوتا ہے. میرے خیال میں جب ہم اگر یہ کوئی اسپیسیفک ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے تو ہم لوگوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے عورت کی کلچرل اکنامک اچیومنٹس ہیں, جس کو عورت کا لیڈرشپ رول جو ہے, ہماری عورتیں ماشاء اللہ سے بزنس میں بڑا کام کر رہی ہیں, ہمیں ان کو جو ہے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیکھیں, میں اگر یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہوں نا, تو مجھے بہت سارے جو رائٹس مل رہے ہیں, مجھے اس عورت کو جو کسی دور دراز گاؤں میں بیٹھی ہوئی ہے اور جس کو اپنے رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہے, مجھے اس کے لیے اویئرنیس کرنی چاہیے, نہ کہ مجھے اس کے لیے اور پرابلمس کریٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہمارا بیسک مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان کو بیسک رائٹس ملیں, ایجوکیشن کا ملیں, ان کے جو اکنامک پرابلمس ہیں. اب جس طرح سے کووڈ میں بہت ساری عورتوں نے بزنس کیا, گھر سے ان لوگوں نے اسٹارٹ لیا اور وہ اس میں ماشاء اللہ سے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ہمیں وہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ہمارا جو ٹورزم سیکٹر ہے وہاں پہ ہمیں خواتین کو اس میں ایکسپوجر دینا چاہیے تاکہ وہ کام کر سکیں. یہاں سے اگر ہم جاتے ہیں, فار ایگزامپل ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں, گرمیوں میں لوگ گلگت بلتستان کا رخ کرتے ہیں, ان علاقوں میں جا رہے ہوتے ہیں, تو ہم ان عورتوں کو وہاں پہ بڑا ایکسپوجر دے سکتے ہیں جس پہ وہ کام کر سکتے ہیں. وہ تو آلریڈی اس پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے, اور ہم اس کو اس طرح سے مارکیٹ کریں تاکہ وہاں کی عورت کو بیٹھ کے پتا ہو کہ بھائی میں کس طرح سے کرتی ہوں. خاص طور پہ اگر میں یہاں پہ ایک لمبا سا پرچہ لے کے آ جاؤں گی انگریزی میں لکھا ہوا, تو اس عورت کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کس پہ بات کریے. ہمیں ان کی زبان میں آسان کر کے ان کو یہ بتانا چاہیے تاکہ ان کو بھی پتا ہو کہ ہمارے لیے بھی کوئی کام ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ سعدیہ, بہت اچھا بولا آپ نے. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سعدیہ کی رائے جانی, سعدیہ کا یہ کہنا ہے کہ جو خواتین ہیں اور مرد حضرات ہیں, ہم سب کو مل کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. ڈیفینیٹلی اگر وہ جو حقوق کی بات ہے, تو حقوق, کیونکہ ہم لوگ ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں, مطلب سوری ٹو سے پیٹریارکل ہے, مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے. خواتین کو حقوق جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ملتے جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی بہت سارے ہمارے سائڈ ایریاز ہیں, آج بھی ہم گلوبلائزڈ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ ساری چیزیں انٹرلنکڈ ہیں, لیکن سٹل اگر بات کی جائے وراثت کے حقوق کی قانون بن جاتے ہیں, سارا کچھ ہو جاتا ہے, لیکن جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کہیں نہ کہیں لیک کرتی ہے. یہی بات سعدیہ نے بھی کی کہ وہ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر وہ امپلیمنٹیشن کی طرف دھیان دیا جائے تو شاید ان کو رائٹس کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے ملنا شروع ہو جائیں گے, اور سوسائٹی جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف جائے گی. کیونکہ ڈیفینیٹلی پازیٹیوٹی تبھی آئے گی جب مرد اور خواتین مل کے چلیں گے. اور ایسا ہی ہے, مولا علی کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ان کے وقت کے مطابق کرو. اپنے وقت کے مطابق کرو گے تو شاید وہ پیچھے رہ جائیں گے, اپنے وقت سے پیچھے رہ جائیں گے. تو ناظرین, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں, ان کو بھی صحیح غلط بتائیں, کون سے رائٹس کس کے ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں, جو ان کے اپنے رائٹس ہیں, ٹھیک ہے, جو انہوں نے لینے ہیں, جو سوسائٹی سے لینے ہیں, جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں, جو ان کو مل کے آئے ہیں, جو اسلام نے دیے ہیں. بہت سارے رائٹس ہیں, تو وہ سارے رائٹس ان کو ہمیں, ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو بھی بتائیں, اویئرنیس بھی پھیلائیں, اور سوسائٹی کو بھی گائیڈ کریں, تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ وقت ہوا ایک بریک کا, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمیٰ یعقوب صاحبہ, ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا خواتین کو حقوق ملتے ہیں. جو سلوگنز خواتین ریز کرتی ہیں کہ ہمیں حقوق چاہیے, تو ان کو کیا اصل میں ان حقوق کی ضرورت ہے اور کیوں ضرورت ہے, اور وہ کون سے حقوق ہیں جن کی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ جی عظمیٰ صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. عظمیٰ صاحبہ, یہ بتائیں گی کہ کیا کون سے حقوق ہیں جن کی بات کرتی ہیں خواتین؟
بہت شکریہ آپ کا آ جانے کا اور یہ بات شروع کرنے کا. حقوق تو میرے خیال سے ہمارے پیدائش سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا پیدا ہونے کا حق, ہماری خوشی منانے کا حق کہ آپ کی گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے, ایک فیمیل خاتون آپ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے, آپ اس کی خوشی منائیں. تو حق تو ہمیں کوئی دیتا نہیں ہے. جیسے ہی ہم پیدا ہوتے ہیں تو حق تو ہمارے ساتھ ہیں. جیسے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کہتی ہے کہ حق آپ کو کوئی دیتا نہیں ہے, وہ آپ کے ساتھ ہیں, وہ آپ سے الگ نہیں کیے جا سکتے, وہ آپ سے چھینے نہیں جا سکتے, اور ایک حق کے بدلے میں دوسرا حق لیا نہیں جا سکتا. سو میرے خیال سے کہ یہ سوال بنیادی طور پہ تھوڑی سی تصحیح مانگتا ہے کہ کون سے حق ملنے چاہیے. حق ہمارے پاس ہیں, ہمیں وہ انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ملتا جہاں ہم ان رائٹس کو ایکسرسائز کر سکیں بحیثیت خواتین. اور میں صرف اپنے جیسی خواتین کی بات نہیں کروں گی بلکہ میں خواجہ سراغ خواتین کی بھی بات کروں گی, کیونکہ میں ان کے لیے بھی کام کرتی ہوں, ان کے حق کے لیے بھی آواز اٹھاتی ہوں. تو حقوق جو ہیں وہ ہماری پیدائش کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہیں بلا تفریق جنس. ٹھیک ہو گیا. تو ڈیمانڈ کیوں, مطلب اب یہ تو سب سے بڑا فیکٹر ہے. شاید آپ یہ کہہ لیں کہ آپ اس کو نیگیٹو لیں, پازیٹیو لیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں؟ آپ نے ابھی اتنی بڑی بات کر دی کہ ہم پیدا ہوتے ہی حقوق مل جاتے ہیں. تو ڈیمانڈ کس چیز کی, کیوں ڈیمانڈ؟ دیکھو ہمیں انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں مل رہا. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس وراثت کا حق ہے, ہمارے پاس ووٹ ڈالنے کا حق ہے, ہمارے پاس سیاسی شمولیت کا حق ہے, ہمارے پاس ہماری بنیادی صحت کی سہولیات کا حق ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ ہاسپٹلز اتنی دور بنا دیتے ہیں جہاں بحیثیت خاتون مجھے امپاور ہی نہیں کیا گیا کہ میں جا کے وہاں سے اپنی ہیلتھ سروسز لے سکوں. میرے پاس ووٹ ڈالنے کا حق ہے جو کہ مجھے آئین پاکستان نے دیا ہے, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ جرگے بٹھا کے آپ علاقے کے چودھری اور ملک بیٹھ کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں خواتین نہیں ووٹ ڈالیں گی, کیونکہ اگر خواتین ووٹ ڈالیں گی, کیونکہ ہم آلموسٹ 51% ہیں اس ملک کی آبادی کا, تو اگر یہ ووٹ ڈالیں گی تو وہ گیم چینجنگ ہوگا. اور اگر ان کو ان کی شعور اور سیاسی شمولیت میں ہم نے آگے آنے دیا تو جو ہم اتنے سالوں سے قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ قبضہ کہیں کمزور ہو جائے گا. یہ سوال ہم سے نہیں بنتا, یہ سوال ان سے بنتا ہے کہ جن کو ہماری ڈیمانڈ سے, ہماری مانگوں سے خطرہ ہے. اس کا مطلب ہے ان کے مفادات کہیں ہلیں گے, اور وہ مفادات کیا ہیں؟ وہ مفادات ہیں ہمارے حصے کے وسائل کے اوپر قبضہ کرنا, ہماری جہاں پہ ہماری قائدانہ شمولیت ہونی چاہیے, مثال کے طور پر کیبنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر, ہمیں چاہیے کہ ہم قائدانہ رول پلے کریں. میں اگر اس کو تھوڑا سا سمپل کروں, اور ایک کویشچن آتا ہے بڑا بنتا ہے کہ چلیں ایک تو وہ خواتین ہیں جو سٹیز میں بیٹھ کے, ٹھیک ہے, سم ہاؤ جو اپنے لیے فائٹ بھی کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے, پریویلیجڈ ہیں, رائٹس ان کو سم ہاؤ مل رہے ہیں. ایک وہ خواتین ہیں جو آپ کے گاؤں میں بیٹھی ہوئی ہیں, ولیجز میں بیٹھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ایک ایسی سوسائٹی کا حصہ ہیں جو پیٹریارکل ہے. وہ جب اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھاتی ہیں یا کوئی بات اٹھاتی ہیں تو ان کی بات جو ہے وہ ہلکی پڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے. میں بھی شاید ان خواتین کے سامنے, میں اگر غلط ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا, ان خواتین کے سامنے کہ جو ایکٹیوسٹ ہیں یہاں پہ, جو اوپنلی سلوگنز ریس کر رہی ہیں, ان کے جو رائٹس ہیں, جو ڈیمانڈز ہیں, وہ شاید بہت ڈیفرنٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی جو آپ کے رورل سیکٹر میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ بڑی ڈیفرنٹ ہیں. ان کو تو فرسٹ اسٹیپ لینا ہے. یہاں پہ تو ہم 7 اسٹیپ کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو تو فرسٹ اسٹیپ لینا ہے. تو وہ جو فرسٹ اسٹیپ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو فرسٹ اسٹیپ ہے اس کے لیے سارے مل کے چلیں اور اس فرسٹ اسٹیپ کے لیے آواز اٹھائیں. واٹ ڈو یو تھنک؟ اچھا, یہ بڑا ہی اہم سوال ہے. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے سوال پوچھا. اس پہ مجھے الاؤ کرو کہ میں تھوڑا تفصیلی بات کی ضرورت ہے. نہیں, آپ بے شک تفصیلی بات ورنہ وہ تشنگی رہ جاتی ہے اور کافی مس انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. آپ نے بالکل درست کہا کہ جو بظاہر طور پہ گاؤں میں بیٹھی ہوئی خاتون ہے اور میرے جیسی خاتون جو 8 مارچ کو اسلام آباد پریس کلب کے باہر کھڑی ہوگی, یا میرے جیسی باقی خواتین, تو آپ کو یا دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ فرق ہے, ہماری زبان میں فرق ہے, ہم جس طرح سے مانگوں کو فریز کرتے ہیں وہ فرق ہے. لیکن یہ سمجھ لینا, دیکھو حقوق کی ایک ہوتی ہے سطحی سطح, جہاں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر میں گاڑی چلا رہی ہوں تو میں امپاورڈ ہوں, اگر میں جاب کر رہی ہوں تو میں امپاورڈ ہوں, اگر میں 8 مارچ کے جلسے میں جا رہی ہوں تو میں امپاورڈ ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ جو امپاورمنٹ, یہ جو خود مختاری ہے نا, اس کے ساتھ بڑے اسٹرنگز جڑے ہوئے ہیں.
میرا گاڑی چلانا میری خود مختاری کا انڈیکیٹر نہیں ہے. شاید مجھے اس لیے گاڑی چلانی دینی پڑی ہے, مجھے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ اچھا گھر میں ہم ایک ڈرائیور رکھیں گے, اس کے لیے اس کے پیسے دینے پڑیں گے, گھر میں کوئی اور مرد نہیں تو کہ اچھا چلاؤ جان چھوڑو. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ڈگنیٹی کے ساتھ اس کا امپاورمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب جو گاؤں میں بیٹھی خاتون ہیں اس کی زبان اور ہماری زبان میں شاید فرق ہے. ہم شاید زیادہ انگریزی کا استعمال کرتے ہیں, شاید اردو کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک گیپ آ گیا ہے. ہم جتنی خواتین 8 مارچ کو اکٹھی ہوں گی تمام صوبوں میں, تمام شہروں میں, ہم تمام کی تمام کسی نہ کسی صورت میں اس تمام ظلم کا, اس تمام مزاحمت کا شکار ہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ جی عظمیٰ صاحبہ, بہت شکریہ. ناظرین, جیسا کہ آپ نے عظمیٰ صاحبہ کی رائے جانی, انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی شہر میں, کسی بھی سوسائٹی میں, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, وہاں پہ کوئی بھی مارچ نکالی جاتی ہے اور وہ خاتون کوئی نکال رہی ہے, وہ خواتین نکال رہی ہیں, تو وہ جب آگے نکلتی ہیں, اپنے رائٹس کی ڈیمانڈ کرتی ہیں, تو وہ بیسیکلی وہی سب رائٹس ہیں جو ہم لوگ یہاں پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. سم ہاؤ فیس کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یعنی اگر کوئی اربن سیکٹر میں ہے تو اس نے ڈفرینٹ چیزیں فیس کی ہیں, اور کوئی رورل میں ہے تو اس نے ڈفرینٹ چیزیں فیس کی ہیں, لیکن ڈیمانڈز جو ہیں, وہ جو حقوق ہیں, وہ سیم ہی ہیں جو ان کو مل جاتے ہیں. ان کا کہنا تو یہ تھا کہ جو مل جاتے ہیں حقوق ہیں ہمارے, لیکن ہمیں پریکٹیکلی نہیں ملتے, اور ہم لوگوں کی ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. وہ جو پراپرٹی رائٹس ہیں یا باقی فیملی رائٹس ہیں یا باقی جتنے بھی رائٹس آتے ہیں, وہ سارے نہیں ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں قندیل زہرا کاظمی صاحبہ, ریلیجس اسکالر بھی ہیں, MWM جو ہے یوتھ پریزیڈنٹ بھی ہیں. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اسلام جو ہے وہ کیا کہتا ہے ویمن رائٹس کے بارے میں, خواتین کے حقوق کے بارے میں, اور بیسیکلی اسلام نے کون سے حقوق ہیں جو خواتین کو دیے ہیں جو اگنور کر دیے جاتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, ان کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا. تو اگنورڈ جو اسپیشلی حقوق ہیں ان کے بارے میں بھی جانیں گے. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا, آپ نے قیمتی وقت دیا. قندیل صاحبہ, ہمیں یہ بتائیں گی کہ اسلام کیا کہتا ہے حقوق کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ کلام بلاغت میں سورہ نساء جو ہے وہ پروردگار نے فقط عورت کے اوپر جو ہے وہ نازل کی ہے, کہ اس میں عورت کے حقوق کے بارے میں پروردگار, قرآن ایک کھلی کتاب ہے, اور اگر ہمارا معاشرہ چاہے تو ہر چیز قرآن پاک سے لے سکتا ہے. اسی طرح قرآن پاک میں کچھ جگہ پہ پروردگار نے عورت کے حقوق کے بارے میں بھی فرمایا ہے, لیکن سورہ نساء میں عورت کی ہر چیز کے بارے میں پروردگار نے کھلم کھلا ارشاد فرما دیا ہے. اور اگر ہم سورہ کلام بلاغت کے ساتھ دیکھیں, اور جس طرح کہ پروردگار نے رسول خدا کو ہمارے پاس بھیجا, اور رسول خدا رحمت للعالمین بن کے آئے, زمانہ جاہلیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو اس وقت میں عورتوں کا جو مقام تھا, اس وقت میں عورتوں کو جو حقوق دیے جاتے تھے وہ بالکل بھی نہیں تھے. لیکن اسلام کے بعد جو حقوق عورتوں کو معاشرے میں ملے, جو حقوق بیٹی ہونے کی نسبت سے عورت کو ملے, ایک بیوی ہونے کی نسبت سے ملے, ایک بہن ہونے کی نسبت سے ملے, وہ ہمیں اسلام آنے کے بعد ایک کھلم کھلے طریقے سے ہمیں اس کے بارے میں پتہ چل گیا. پھر اگر آپ آج کے دور کی بات کرتے ہیں تو آج کے دور میں جو عورتوں کو حقوق, جس طرح کہ ہم معاشرتی لحاظ سے دیکھیں تو عورتوں کو جو حقوق دیے جا چکے ہیں اور دیے جا رہے ہیں, اور جو آواز بلند ہو چکی ہے, اس کو ہم اس معاشرے کو اپنے اسلام سے ٹوٹلی الگ نہیں کر سکتے, کیونکہ عورت کے حقوق اصل میں جو آئے تھے وہ اسلام کے بعد ہی آئے تھے. اور آج کے دور میں جو لوگوں نے آواز اٹھا لی ہے کہ جی, مطلب اگر آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں اور طریقے سے بہت سی چیزوں کی نعرے بازی ہو چکی ہے, لیکن جو اسلام نے عورت کے لیے لمٹس, عورت کے لیے جو چیزیں فکس کر دی ہوئی تھی, اس کے مطابق اگر ہم معاشرے کے اوپر عمل کریں اور معاشرے میں اس کے مطابق اگر عورتوں کو حقوق دیں تو میرے خیال میں وہ زیادہ بیٹر ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, بہت ساری جگہوں پہ یہ بات کی جاتی ہے, ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے, اگر ہم ایکٹیوسٹ کی بھی بات کریں, کہ خواتین کو ان کے حقوق نہیں مل رہے. اگر دیکھا جائے تو وہ کہتی ہیں کہ ان کو گھر سے باہر نہیں جانے دیا جاتا, کام نہیں, فیلڈ میں کام نہیں کر سکتی, دس اینڈ دیٹ.
اسلام اس چیز کو کس طریقے سے لے کر چلتا ہے کہ خواتین فیلڈ میں کام کریں, کس طریقے سے کام کریں. ڈیفینیٹلی آپ نے بات کی کہ لمیٹیشنز سیٹ کر دی گئی ہیں, اسلام کے اکارڈنگ ہر چیز ہے, لیکن اسلام شاید یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت, اور مولا علی کا بھی فرمان ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ان کے وقت کے مطابق کرو, اپنے وقت کے مطابق کرو گے تو پیچھے رہ جائیں گے. تو اسلام تو کہتا ہے, اسلام ایک ماڈرن دین ہے, ایسا نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ آپ کو ویسٹرنائز ہونے سے روکتا ہے آپ کو, لیکن آپ کو ماڈرن ہونے سے نہیں روکتا, ماڈرنائز ہونے سے. تو دا تھنگ از کہ وہ اسلام کی جو سیٹ کی ہوئی لمیٹیشنز ہیں ان کے ساتھ لے کے ہمارے جو گھر کی خواتین ہیں یا بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں وہ کس طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کریں. دیکھیں, میں نے آپ کو جس طرح پہلے بھی بتایا کہ اسلام عورت جو ہے نا وہ ایک معاشرے کو تکمیل دیتی ہے اپنی اولاد کی پرورش سے. ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر کو اس طریقے سے چلاتی ہے, اپنے بچوں کی اس طریقے سے پرورش کرتی ہے, وہ ایک معاشرے کو تکمیل دے رہی ہوتی ہے, ایک معاشرے کو پروان چڑھا رہی ہوتی ہے. عورت کی تربیت جو ہے, کہتے ہیں نا کہ بچے کی پہلی درسگاہ جو ہے وہ اس کی ماں کی گود ہے. اب ہمیں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ عورت جو ہے وہ گھر سے نہ نکلے, اسلام نے یہ نہیں کہا کہ عورت پہ اس چیز کی پابندی ہے, اس چیز کی عورت کی جتنی لمٹس اسلام نے ہم پہ مقرر کر دی ہیں ہمیں اس کے مطابق رہتے ہوئے ہر چیز کو کرنا چاہیے. اب سیکنڈلی اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے ہر فیلڈ میں, اب آپ فیلڈ کی بات کرتے ہیں, عورت ہر فیلڈ میں ہے لیکن اس کے آنے کا انداز کس طریقے کا ہے. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, انہوں نے کہاں پہ تربیت نہیں کی, انہوں نے کیسے بچوں کو پروان چڑھایا. عورت, ہمارا جو روپ ہے وہ فاطمی ہونا چاہیے, ہمارا کردار زینبی ہونا چاہیے. اگر ہمارے پاس یہ چیزیں, ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو ہم ایک اچھے معاشرے کو تکمیل دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ شاید برعکس ہیں اس کے؟ جی ٹھیک ہے جی, چلیں بہت شکریہ قندیل زہرا صاحبہ آپ کا. ناظرین, جیسا کہ آپ نے ان کی رائے جانی, ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلام اور جو حقوق ہیں عورتوں کے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اور اسلام نے کمپلیٹ رائٹس جو ہیں وہ خواتین کو دیے ہوئے ہیں. لیکن اگر بات کی جائے ان کی امپلیمنٹیشن کی تو سم ہاؤ وہ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہمیں ہوتی بھی نہیں دکھائی دیتی. اگر یہ بھی بات کریں کہ ہماری سوسائٹی پیٹریارکل ہے, وہ یہ چیزیں ہونے نہیں دیتی, تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی. ہم سب کو مل کے اویئرنیس ایک تو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. قندیل زہرا صاحبہ نے یہ بھی بتایا کہ فیلڈ میں خواتین کام کر سکتی ہیں, لیکن اسلام نے جو آپ کو لمیٹیشنز بتائی ہیں آپ وہ لمیٹیشنز رکھ کے چلیں اور فیلڈ میں کام کریں, آپ کو اسلام نہیں روکتا. ٹھیک ہے, رائٹس جو آپ ڈیمانڈ کرتی ہیں, اگر شاید وہ جو طریقہ ہے, وہ ڈیمانڈ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اگر غلط ہو جاتا ہے تو وہ بہت ساری جو خواتین ہیں جو اصل میں جن کو رائٹس نہیں مل رہے تو وہ ان کی آواز کو بھی دبا دیا جاتا ہے. تو ہم سب کو مل کے, چاہے وہ حکومت ہے, چاہے وہ میڈیا ہے, چاہے وہ ایکٹیوسٹ ہیں, چاہے وہ ایک عام آدمی ہے, ہم سب کو مل کے سوچنا چاہیے, کیونکہ خواتین جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں ہمارے معاشرے میں. کیونکہ اگر ایک سوسائٹی بنتی ہے, ایک معاشرہ بنتا ہے, تو وہ ایک خاتون اگر پڑھی لکھی ہے, وہ ایجوکیٹڈ ہے, تو وہی آگے لے کر چلتی ہے, کیونکہ پرورش تو بچے کی خاتون نے ہی کرنی ہے, گھر میں ہی کرنی ہے, اور ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے اور ادھر ہی سے وہ پھر آگے پروان چڑھتا ہے. تو ناظرین, اس چیز کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, اپنے معاشرے کے بارے میں سوچیں, اس کو بہتر بنائیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ ہم لوگ اسلام پہ آ جائیں, اپنی سوسائٹی کو اکارڈنگ ٹو اسلام کر لیں, تو شاید آج اگر یہ جتنی بھی خواتین آپ کو حقوق کے لیے آواز بلند کرتی دکھائی دیتی ہیں, ان میں سے ایک بھی نہ نظر آئے, کیونکہ اسلام جو ہے وہ اتنا عرفہ والا, اتنا ماڈرن دین ہے جو کہ خواتین کو رائٹس دیتا ہے, ان کو فیلڈ سے نہیں روکتا, ان کو کہتا ہے کہ اپنے مرد جتنے بھی آپ کے فیلوز ہیں, آپ کے فیملی ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہوں, ٹھیک ہے, اور اپنا کردار ادا کریں سوسائٹی میں جو آپ کا کردار بنتا ہے. اس لیے اسلام نے لیکن لمیٹیشن سیٹ کر دی ہیں, اور لمیٹیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جمال یعقوب جعفری کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.